بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر کرنے کی فضیلتیں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا، یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا، میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ جمع ہو کر محض رضائے الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ نیک مجلس مومن کے لیے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر غافل لوگوں کی مجلس میں جاتا دیکھیں تو میرا پاؤں توڑ ڈالیں۔ یہ بھی آپ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ سفیان ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا جواب دیتی ہے، کوئی حرج نہیں، کر لینے دے، جب یہ جدا ہوں گے تو میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا، تم یہاں ہو اور وہاں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، مسجد میں کہیں بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا، تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا، ہم نے وہاں کچھ لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا، یہ تو میراث رسول ہے۔ ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اور بھی ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف چلیں۔ سب فرشتے مجلس ذکر میں آ جاتے ہیں اور زمین سے آمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے اور تیری تسبیح و تمجید بیان کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ تسبیح و تحمید اور حمد و ثنا اس سے زیادہ کریں۔ باری تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے نہیں۔ سوال ہوتا ہے، اگر دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں، اگر دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گاہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین محروم نہیں رہتا۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔
لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی۔ گویا میں ان کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا، البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس نے صدق سے دل سے یہ کلمہ کہا ہو، اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان و زمین رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا تو میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا۔